سورہ رحمان، پہلے ہی لفظ کو اس سورت کا نام قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے لفظ رحمان سے شروع ہوتی ہے، تاہم اس نام کو سورت کے مضمون سے بھی گہری مناسبت ہے، کیونکہ اس میں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی صفات، رحمت کے مظاہر اور ثمرات کا ذکر کیا گیا ہے۔ علماء تفسیر بالعموم اس سورت کو مکی سورت قرار دیتے ہیں، اگرچہ بعض روایات میں حضرت عبداللہ بن عباس اور اکرمہ اور قتادہ نے یہ قول منقول ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، لیکن اول تو انہی بزرگوں سے بعض دوسری روایات اس کے خلاف بھی منقول ہوئی ہیں۔ دوسرے، اس کا مضمون مدنی صورتوں کی بنسبت مکی صورتوں سے زیادہ مشابہ ہے، بلکہ اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ مکہ کے بھی ابتدائی دور کی معلوم ہوتی ہے، اور مزید برآں متعدد معتبر روایات سے اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ ہی میں ہجرت کے کئی سال قبل نازل ہوئی تھی۔ مستند احمد میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم میں خانہ کعبہ کے اس گوشے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے دیکھا جس میں حجر اسود نصب ہے۔ مشرکین اس نماز میں آپ کی زبان سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے الفاظ سن رہے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ سورۃ الحجر سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ ترمذی، حاکم اور حافظ ابو بکر بظاہر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب لوگ سورہ رحمان کو سن کر خاموش رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ سورت اس رات جنوں کو سنائی تھی جس میں وہ قرآن سننے کے لیے جمع ہوئے تھے، وہ اس کا جواب تم سے بہتر دے رہے تھے۔ جب میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر پہنچا تھا کہ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ اس کے جواب میں کہتے تھے، اے پروردگار، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، حمد تیرے ہی لیے ہے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ یہ سورہ احقاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جنوں کے قرآن سننے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ رحمان تلاوت فرما رہے تھے۔ قرآن مجید کی یہ ایک ہی صورت ہے جس میں انسان کے ساتھ زمین کی دوسری با اختیار مخلوق جنوں کو بھی براہ راست مخاطب کیا گیا ہے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات، اس کے بے حد اور حساب احسانات، اس کے مقابلے میں اس کی عاجزی اور بے بسی، اور اس کے حضور ان کی جواب دہی کا احساس دلا کر اس کی نافرمانی کے انجام بد سے ڈرایا گیا ہے اور فرمانبرداری کے بہترین نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ایسی تصریحات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جن بھی ایک ذی اختیار اور جواب دہ مخلوق ہیں، جنہیں کفر اور ایمان اور اطاعت اور احسان کی آزادی بخشی گئی ہے، اور ان میں بھی انسانوں ہی کی طرح کافر اور مومن اور متقی اور سرکش پائے جاتے ہیں، اور ان کے اندر بھی ایسے گروہ موجود ہیں جو انبیاء علیہ السلام اور کتاب آسمانی پر ایمان لائے ہیں۔ لیکن یہ صورت اس امر میں قطعی صراحت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی دعوت جن اور انس دونوں کے لیے ہے۔ انسان اور جن دونوں کو یکساں مخاطب کیا گیا ہے، اور ایک ہی صورت میں دونوں کو دعوت پیش کی گئی ہے۔ سورت کے مضامین چھوٹے چھوٹے فقروں میں ایک خاص ترتیب سے ارشاد ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ اس سورت کے آغاز میں تو خطاب کا رخ انسانوں کی طرف ہی ہے، بلکہ زمین کی خلافت انہی کو حاصل ہے۔ خدا کے رسول
انہی میں سے آئے ہیں اور خدا کی کتابیں انہی کی زبانوں میں نازل کی گئی ہیں، لیکن آگے چل کر انسان اور جن دونوں کو یکساں مخاطب کیا گیا ہے اور ایک ہی صورت میں دونوں کو دعوت پیش کی گئی ہے۔ سورت کے مضامین چھوٹے چھوٹے فقروں میں ایک خاص ترتیب سے ارشاد ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری اس کوشش کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو استقامت دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔